نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم۔ عزیزان من، آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت صوفیاء کرام کی نظر کے اندر۔ جس طرح مفسرین و محدثین اور فقہاء اور علماء امت نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ہر قسم کی نبوت کے امکان کو مسترد کر دیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کے دعوے دار اور اس کے پیروکاروں کو کافر اور مرتد قرار دیا ہے، اسی طرح ائمہ تصوف اور ائمہ سلوک اور ارباب طریقت نے بھی اسلام کے اس بنیادی اور اجماعی عقیدہ کی ہر دور میں پاسبانی کی ہے اور اس کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ آج کی گفتگو میں چند صوفیاء کرام کی اقوال پیش کروں گا جن سے آپ اندازہ لگا سکیں گے عقیدہ ختم نبوت پر صوفیاء کا موقف کتنا واضح اور نکھرا ہوا تھا۔ امام غزالی آپ مشہور صوفی بھی ہیں، مشہور مفکر بھی ہیں اور مجدد بھی ہیں اور آپ کو حجت الاسلام کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو حجت الاسلام امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ختم نبوت پر قرآن و حدیث کی نصوص نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، آپ نے لکھا، فرمایا ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن اخرى انه افهم عدم نبي بعده ابدا او عدم رسول ابدا وانه ليس في تاويل ولا تخصيص ومنكر هذا لا يكون الا منكر الاجماع۔ فرمایا کہ بے شک امت نے اس لفظ خاتم النبیین اور دیگر قرائن سے بالا طور پر اور بالاجماع طور پر اور کلی طور پر ان قرائن سے یہ سمجھا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے، کہ تمام ائمہ کا یہ نظریہ ہے۔ ان تمام قرائن سے بالاجماع یہ سمجھا جاتا ہے، کلی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اس پر اجماع ہے، اس لفظ میں کوئی تخصیص اور کوئی تعویل نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اس کا منکر یقیناً اجماع کا منکر ہے اور وہ کافر بے ایمان مرتد ہے۔ حضرت غوث اعظم جناب سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کے اندر آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ کی 11ویں شریف ہر مہینے کے اندر بڑی عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ تو غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ علم و فضل اور طریقت میں بہت بلند مقام کے حامل ہیں، گروہ اولیاء کے سردار ہیں۔ غالی رافضی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سمجھتے ہیں۔ آپ ان کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ادعت ایضاً ان علی نبی لعنهم اللہ والملائکہ وسائر خلقہ الى یوم الدین وقلع آثارهم واباد خضراءهم ولا جعل منهم الارض دیارا فانهم بالغوا في غلوهم ومردوا على الكفر وتركوا الاسلام وفارقوا الايمان۔ فرمایا یہ غالی رافضی فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت علی نبی ہے۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ان پر خدا کی، سب فرشتوں کی، ساری خدائی کی تا حشر ان پر لعنت ہو، خدا ان کا نام و نشان ختم کر دے، ان کی خوشیاں برباد کر دے، ان میں سے کوئی زمین پر نہ رہے۔ انہوں نے غلو سے کام لیا
اور کفر و شرک کی انتہا کر دی اور اسلام کو ترک کر دیا ہے، ایمان سے دور چلے گئے ہیں۔ آپ اپنی کتاب الفتح الربانی میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یا جاہل فاتتک النبوہ والرسالہ ولم یفتک الولایہ الغوثیہ البدلیہ، فرمایا اے نادان، تیرے لیے نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، نبوت اور رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن ولایت، غوثیت اور ابدالیت ختم نہیں ہوئی۔ کیا مطلب؟ غوث پاک نے فرمایا اب نیا نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی اگر کسی کو نبی سمجھتا ہے کسی شخص کو، وہ کافر، بے ایمان، مرتد، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود واضح طور پر فرما دیا، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں آنا، کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آ سکتا۔ قیامت تک اگر شریعت چلے گی تو وہ میرے آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت چلے گی۔ اسی طرح وقت کے امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ایک عظیم روحانی پیشوا ہونے کے ساتھ ساتھ علوم عقلیہ و نقلیہ میں بھی مہارت تامہ رکھتے تھے۔ آپ کا نام احمد ہے، لیکن آپ مجدد الفسانی کے عظیم الشان لقب سے مشہور ہے۔ الفسانی کا معنی ہے دوسری ہزاری۔ جس طرح ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہر 1000 سال کے بعد ایک مرد حق پیدا ہوتا ہے جسے 1000 سال کا مجدد کہا جاتا ہے۔ امت مسلمہ آپ کو دوسرے 1000 سال کا مجدد مانتی ہے۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں آپ کے مکتوبات کو خاص مقام حاصل ہے۔ ان مکتوبات میں آپ نے علم و حکمت کے موتی لٹائے ہیں اور بہت ساری لا ینحل یعنی مشکل گتھیوں کو سلجھایا ہے۔ انہی مکتوبات میں عقیدہ ختم نبوت پر اظہار خیال کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں، اول انبیاء حضرت آدم علیہ السلام و آخر شان و خاتم نبوت شان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ نبیوں میں سب سے پہلے حضرت جناب آدم علیہ السلام ہیں، اور نبیوں میں سب سے آخری نبی اور ان کی نبوت کو ختم کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس سے زیادہ صاف اور واضح الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ یہی وہ الفاظ ہیں جو حدیث پاک کے اندر موجود ہیں، عقیدے کی ہر کتاب میں لکھے ہوئے ہیں کہ پہلے نبی جناب حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آخری نبی ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ لہذا سرکار کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ نبوت کا دروازہ کلی طور پر بند ہو چکا ہے، اور نبوت کے بارے میں میرے نبی نے واضح فرما دیا، فرمایا انقطع الوحی وتم الدین، وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، دین بھی مکمل ہو چکا ہے۔ لہٰذا نہ کوئی نئی وحی آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی نیا دین اور نئی شریعت آ سکتی ہے، نہ ہی کوئی نیا نبی آ سکتا ہے۔ قیامت تک نبوت اور شریعت جس ہستی کی رہے گی وہ ہمارے آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہے گی۔